جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ ذکر اس طرح ہو کہ وہ ذکر آپ کو مدینہ پاک لے جائے، ٹھیک ہے جی. اور خیال میں بڑی طاقت ہے، صرف ہم تھوڑی توجہ نہیں کرتے. کیونکہ اعظم چشتی نے اتھے بہ کے کیا سی، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. تو خیال میں بڑی طاقت ہے، لیکن کیونکہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، خیال ہوتا ہی کسی اور جانب ہے جی. خیال یا بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، یا خیال بیوی کے پاس ہوتا ہے، یا خیال بچوں کے پاس ہوتا ہے، یا خیال یہ ہوتا ہے ان پتہ نہیں ہے کہ نبی مکاہے کا دے جاؤں گے. پھر کیا ہے، پھر بات ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے. نہیں تو بات بڑی آگے تک جا سکتی ہے، جانی چاہیے تھی. اعلیٰ حضرت نے بھی بریلی شریف میں بیٹھ کے ہی کہا تھا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ٹھیک ہے جی. وہ بس. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کوئی محنت کرے تو پھر بات اس سے بھی آگے، پھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے. پھر مالک ایسا کرم کرتے ہیں، مالک سینے کو مدینہ بنا دیتے ہیں. وہ بھی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ نے بھی گجرات میں بیٹھ کے ہی کہا تھا، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. لیکن کیونکہ محنت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کسی کو شوق ہی نہیں ہے کہ یہ رنگ میرے سینے میں بھی بسیں آ کے. کیونکہ ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. مکان سونا ہو، لباس سونا ہو، سواری سونی ہو، پیسے ہوں والپاس، تو بس پھر اسی کام میں لگے ہیں ہم سارے. لیکن اس طرف سے ہم رہ گئے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ کرم ہو ہم پہ بھی. حضرت کوشش فرمائیں، کہیں سے مانگیں کہ یہ کرم ہو، کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. مرضی نہ ہوئے تو نام ہی نہیں لین دیں اپنا. یہ خیال آنا تو دور کی بات ہے، نام ہی نہیں لین دیں. کیونکہ ہم نے علماء سے یہی سنا ہے، جب اللہ کسی سے واقعی ناراض ہوتے ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا نام لینے کی توفیق چھین لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہو، منوسا ٹائم نہیں، تینوں ٹائم لگنے نہیں دیں دے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ تو انہوں نے گھر آئے ہیں، وہ تجھ سے اتنے ناراض. ہم کہتے ہیں نا ٹائم ہی نہیں ہے، تو باقی جب انہوں دی مرضی ہوئی تو پھر ٹائم نہ ہوئے کتے لکھے ہے، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ آپ پہ کتنے گلان جیسا ہے. اس لیے حضرت کوشش فرمائیں کہ اب عمر واوی ہو گئی ہے، اب ذرا کو توجہ اس جانب بھی ہو. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. کیونکہ آرڈر سی میں رنگ لا لیا، لیکن چٹے میں چڈے نے تاکہ مینوں بھی نہ بھول جائے. کہ میں بھی نہ سمجھ بیٹھا کہ 25 ہو گیا، پھر مینوں یاد رہے یہ دھوکا ہے، اصل کچھ ہو رہی ہے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے. ہم تو حضرت ان سفید بالوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. یہ تو پیغام ہے مالک کی طرف سے. دیکھا نا بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. حضرت صاحب جڑا سو جائے اسی نو فرید ہی نہیں منتے ہے، وہ کتوں فرید ہویا. لیکن اس قدر تقوی ہے، اتنا جہد، اتنا مجاہدہ، پھر بھی کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. لیکن دکھ ہے کہ حضرت بس بال ہی سفید ہوئے ہیں، ہم نہیں بدلے. حضرت صاحب ہم ویسے کہ ویسے، وہی خواہشیں، وہی آرزویں، وہی لمبی لمبی امیدیں. حضرت لیکن پتہ ہی نہیں مالک کا ہمارے لیے کیا معاملہ ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے تھے. اب کیونکہ تعلیم و تربیت ہی نہیں، تو بس جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویسے کر لیتا ہے. آداب محفل یہ ہیں کہ اگے بزرگ بیٹھن، اگے علماء بیٹھن، مشائخ بیٹھن جنہوں نے زیادہ شرع شریعت دا پتہ ہے، تقوی والے نے اگے وہ بیٹھن، پھر اس کے بعد. لیکن وہ ہے ہی نہیں کوئی بھی. حضرت میں اعلیٰ جمعے میں بھی اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں یار تانوں آپ پہ نہیں شرم آندی کہ چٹیاں داڑیاں لے بابے پیچھے کھلوتے ہیں، تھی پہلیاں صفحہ جا وڑ دے. اللہ ڈبل ثواب کماؤ، اپنی جگہ چھڑ کے انہوں نے بلاؤ، اسار دا ثواب بھی لو نال. حضرت تو کیونکہ ہے ہی نہیں. لیکن وہ تو امام حسن پاک کی محفل تھی، اس لیے آگے سارے بزرگ بیٹھے تھے. حضرت تو پھر کیونکہ حدیث پاک ہے کہ بروز قیامت
صحبت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بندہ تیرے کول آیا سی تے کی دے کے ٹوریا سی، تو اس لیے جتنے بھی پاک لوگ ہیں وہ پھر اس بات کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ جو ساڑھے کو آیا ہے تو کوئی نہ کوئی لے کے جائے حضرت، تاکہ کل اسی جواب دینے والے بنیے حضرت۔ اب تو حضرت عجیب و غریب معاملات ہیں، اب تو پیری مریدی میں بھی تربیت نہیں رہی کوئی بھی حضرت۔ تو پہلے آپ سفید داڑھی والوں کی جانب متوجہ ہوئے، وہ مفہوم ہے، منو ان بات نہیں ہے۔ فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، جہی کو گل پوچھی ہے تو جواب دیو گے؟ صاحب نے عرض کی تھی امام صاحب آپ حکم کریں، آپ سیدہ کائنات کے باغ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ میں سے حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، حکم تو کریں۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر یہ بتاؤ کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ظاہر ہے اس جواب کے لیے کوئی ایم اے ہونا تو ضروری نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ اس لیے جتنے بابے بیٹھے تھے نا سفید داڑیوں والے، سب نے کہ امام صاحب کیونکہ فصل پک گئی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی چٹیاں داڑیاں لو پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو مالکا نے کسے ویلے بھی وڈ لینا جائے، تسی پکی فصل ہو مالکا نے کسی ویلے بھی وٹ لینا ہے۔ لیکن بس حضرت صاحب وقت ہی گزر رہا ہے، ہم ادھر کے ادھر۔ اللہ میں جتنے ہمارے حضرت سارے رنگ دیکھ لیے ہیں، پتر دیکھ لیے، تیئیں دیکھ لیں، ان کی شادیاں دیکھ لیں، دوترے ویکھ لے پوترے ویکھ لے، ان کی ویکھنا جائے، ان کو مالک کل دھیان کرو۔ پتہ نہیں کیسا وقت آیا ہے۔ میں نے 97 98 میں جب اللہ نے اس جانب آنے کی توفیق دی، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بابے مغرب پڑھ کے گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ میں وہ ہمارے حاجی حبیب صاحب تھے، حاجی عبد المصطفیٰ صاحب تھے، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا مغرب پڑھ کے گئے نا تو عشاء کے لیے آئے تو وہ سارے ادھر ہی تھے، تو میں حضرت جی گھر نہیں جاندے؟ فرمان لگے 60 سال گھر ہی گزارے نے، شکر ہے جڑے آئے نے مسجد چ گزار لئی بڑے۔ لیکن اب تو بابے بھی جوانوں سے بہتے جوان ہیں حضرت، ان کی کڈنا باہروں حضرت، سارے رنگ ویکھ بیٹھے ہو۔ جڑا ٹائم ہے وے کوئی مالک نو راضی کرو حضرت، کوئی اپنے اللہ نو مناؤ، کوئی اپنے اللہ نو راضی کرو حضرت، لیکن توجہ ہی نہیں ہے حضرت۔ وہ حضرت بیٹھ جو پتر، حضرت وہ بہلول دانا علماء بیٹھے ہیں، کیونکہ کچھ اب علماء کا کہنا ہے جو ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ، حضرت بہلول اور زبیدہ آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے زیادہ حق تھا، تو یہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے ہارون کو نصیحت کرنے کے لیے۔ تو کہیں ہارون سیر کے لیے نکلا، جیسے باہر مین روڈ چل رہا ہے، تو آگے جا کے اس کا ہاتھی کھڑا ہو گیا، تو اس نے وہ پردہ پیچھے ہٹا کے پوچھا بھائی کیوں کھلو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سڑک دے وچ حضرت بہلول بیٹھے نے، ہوں اگے تو نہیں نا ہاتھی ٹورنے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھی بٹھاؤ نیچے، وہ ہاتھی بٹھایا، یہ گیا اور جا کے اس نے کہا بہلول تم بازار کیا لینے آ گئے؟ تو وہ بھی اللہ کا ولی کسی رنگ میں تھا، اس نے کہا ہارون بڑا ضروری کام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم تو سڑک کے بیچ میں بیٹھے ہو، کیا ضروری کام کر رہے؟ اس نے کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ اگر صلح ہوئی نہ ہوئی ہو تو چلو بات دی گل ہے، ہم سے تو یہ سوچ بھی چھن گئی ہے، کسی کو ڈر خوف ہی نہیں ہے حضرت، کسی کو ڈر خوف ہی نہیں ہے حضرت۔ جے کل نہ اٹھے تو ایسا حال جانواں گے کہ اسی اللہ نو راضی کوئی نہیں کیتا، بس مکان پیسے پتر تھی، اوے پتر اے تیرے اختیار چ کچھ بھی نہیں ہے، جے آپ مکان بنتے تو سارے بنا لیندے، کچھ اختیار نہیں۔ حضرت صاحب خوفناک باتیں ہیں، خوف آتا ہے دیکھ دیکھ کے، اودیاں بے نیازیاں کو ڈر لگتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی احباب تشریف فرمایا، میں کسی کو ٹچ کر نہیں کرنے لگا، بس آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا، کیسی کیسی خوفناک باتیں ہیں حضرت۔ کبھی اسی ملک میں عمران خان وزیر اعظم تھا اور نواز شریف اندر تھا، اسی ملک میں عمران خان وزیر اعظم تھا، نواز شریف، اور نواز شریف وزیر اعظم ہے، عمران خان اندر ہے۔ کیسی خوفناک باتیں، اودیاں بے نیازی، اودیاں بے نیازی۔ اس لیے حضرت جی نو گل سمجھ آئی، وہ چپ کر گئے، حضرت نہیں بولے، پھر کوئی
وارث شاہ نے نہیں کہا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش ہڑیا، چٹ لفٹ کے ٹائم لگا لئیے. جنہوں سمجھ آئی وہ نہیں بولے ادھر صاحب، کیونکہ تہاڈا میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تانوں منوں وہم ہے کہ پنڈی ہو رہے میں ہی چلان ڈیا، تو پنڈی چھڈ، تو پنڈی دا پتہ بھی نہیں لا سکتا ہے، وہی چلان ڈیا اور جویں وہ دی مرضی اونج ہی چلان ڈیا، نہ تیری مرضی نہ میری مرضی. خوفناک باتیں ہیں دراصل. عمران خان وزیر اعظم، نواز شریف اندر. نواز شریف وزیر اعظم ہے تو عمران خان اندر. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لیے. میرے بڑے حضرت صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، کیسے بڑے لوگ تھے حضرت. آپ فرماتے ہیں جیسے مجھے عبد الجبار بھائی نے حکم فرمایا کہ بھئی حاضری لوانی ہے تو ہم آ گئے. حضرت بھی کسی ختم کے لیے جا رہے تھے، تو اسی طرح گرم دوپہر حضرت صاحب بات سنایا کرتے تھے. تو وہ کہیں راستے میں کوئی جگہ آئی تو کوئی مستری نا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہ گو پہ کھڑا ہو کے نا تو وہ کندھ پلستر کر رہا تھا. تو بڑے حضرت صاحب نے کھڑے ہو کے نا مستری کو دیکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میرے دادا شیخ، کہتے ہیں میں کبھی مستری کو دیکھوں اور میں کبھی حضرت صاحب کو دیکھوں. میں نے کہا یار کو دنیا کی پہلی کندھ تو نہیں پلستر ہو رہی کہ جس کو حضرت ایسے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. کہتے پھر میں نے دیکھا حضرت کی آنکھوں میں سرخی آئی، پھر حضرت کی آنکھوں میں نمی آئی، اور پھر نمی رخساروں پہ آ گئی. کہتے میں بڑا حیران ہوا. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا تو حضرت فرمانے لگے عبداللہ چل واپس چلیے تے چل کے نہ اللہ دی ذات نو ایک لمحہ جہا شکر دا سجدہ کریے. کہتے میں نے عرض کی میاں جی ختم تے لوگ ڈیکدے نے پے تے تسی کہن ڈے واپس چلیے تے چل کے اللہ دی ذات نو شکر دا سجدہ کریے تے ہویا کی ہے. تو کہتے پھر مجھے مستری کی جانب میری توجہ دلا کے کہنے لگے عبداللہ جویں تیری تے میری ماں نے تینوں تے مینوں جمیا، مستری دی ماں نے بھی اوویں جمیا، لیکن کی یہ تینوں مینوں پیر بنا چھڑیا، ساڈے ہاتھ چ مان ڈیا، انہوں دوپہری گو تے چاڑیا، سو بڑھ گیا. تینوں مینوں پیر بنا چھڑیا تیرے میرے ہاتھ چ مان ڈیا، انہوں دوپہری گو تے چاڑیا. جویں تیری میری ماں نے جمیا اوویں اودی ماں نے جمیا. جو تینوں مینوں لگا ہے انہوں بھی وہی لگا ہے، نہ کچھ تینوں ود لگا نہ کچھ انہوں گھٹ لگا. خوفناک چیزیں ہیں. اور پھر لف جاؤ حضرت، لفو جنہ لفو گے اونا حضرت صاحب نوازے گا. لیکن دکھ ہے ایسی مادیت پرستی کی ہوا چلی حضرت، ہم سے یہ سارا کچھ ہی چھن گیا حضرت صاحب، ہم سے سارا کچھ چھن گیا، ہم سے سارا کچھ ہی چھن گیا حضرت. نہیں حضرت لیاؤ شیواں واپس تاکہ مالکاں نو سونے لگی حضرت، تاکہ مالکاں نو سونے لگی حضرت. مالکاں نو یہی رنگ پسند نہیں حضرت. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا خیر البریہ. آپ نے فرمان لگی وہ تو میرے بھائی ابراہیم نے. اس قدر حضرت فرمایا وہ تو میرے بھائی ابراہیم ہے، اس قدر حضرت. اور اسی سارا دن حضرت میں وہ چڑھ دے گجر بٹ جٹ رائی چھڑ راجا مہر وٹو. حضرت صاحب بالکل فضول ترین گلاں نے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے ہاتھ کھڑا کیجئے گا، میں آپ کو موقع دوں گا، چلو میری اصلاح ہو جائے گی. آپ راجا ہیں، آپ بٹ ہیں، آپ جٹ ہیں، آپ گجر ہیں، یہ کب پتہ چلا تھا جا کے؟ وہ 7-8 سال بعد پتہ چلے. اگر راجا ہونا کوئی اتنی بڑی بات تھی یا گجر ہونا کوئی اتنی بڑی بات تھی تو کان میں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے مبارک ہوئے تو راجیاں لوئے ہیں، مبارک ہوئے تو گجراں لوئے ہیں، مبارک ہوئے تو مغلاں لوئے ہیں، مبارک ہوئے تو رائیاں لوئے ہیں، مبارک ہوئے تو وٹواں لوئے ہیں، تو ٹوانیاں لوئے ہیں. یہ وہ بات ہے جو 8-9 سال بعد جا کے پتہ چلی کہ میں راجا ہوں، میں گجر ہوں. لیکن جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلی بات جو پتہ چلی، جو کان میں ڈالی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ راجا پتہ 8-9 سال بعد پتہ چلے کہ میں راجا ہوں. یہ بات ہی نہیں ہے حضرت. جس بات کو ہم نے بڑی بات بنا لیا حضرت، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ اتنی بڑی بات تھی تو سب سے پہلے یہی بتاتے حضرت. میں پنڈی میں رہتا ہوں، یہ تو 8-9 سال بعد پتہ چلا تھا جا کے. لیکن سب سے پہلے جو کان میں بات ڈالی گئی تھی وہ تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن دکھ ہے اس بات کو کسی نے دہرایا ہی نہیں.
وہ بات بھول ہی گئے، وہ بات کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت. اور وہ بات جو بات ہی کوئی نہیں حضرت صاحب، وہی بات ہر بندے کی زبان پہ نہیں حضرت. اپنے اللہ کی طرف آؤ حضرت. یہ صوفیہ کہتے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے حضرت. اور 2.5 دن نہیں، 7.5 سال ایک جیسے نہیں حضرت، بلکہ دن بدن پیچھے گئے ہیں، آگے گئے نہیں. وہ کہا کہ مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. حضرت صاحب اگر کوئی بندہ نشے میں ہو تو آپ اس کو کچھ بھی سمجھا سکتے. ہمیں بھی یہ باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم بھی نشے میں ہیں. اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب ایک اور الزام لا چڑھے جی میں کدوں نشہ کرنا. لازم تو نہیں ہے کہ نشہ وہی ہو، نشے اور بڑے ہیں حضرت. پیسے کا نشہ حضرت، شہرت کا نشہ، دولت کا نشہ، اولاد کا نشہ، جوانی کا نشہ، حسن کا نشہ، تعلقات کا نشہ حضرت، سواری کا نشہ، برانڈ کا نشہ حضرت. تھوڑے نشے ہیں حضرت. اتنے تیک کیتا ہے تو سمجھ کوئی نہیں آتی، اسی تو ٹیر کر بیٹھے ہیں. اس لیے ہمیں سمجھ آتی وہی حال ہارون کا بھی تھا. کوئی ایک نشہ تھا حضرت، ڈھیر نشے. عباسی خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت کا تن تنہا مالک حضرت، شاہی پوشاک، اتنی بڑی سواری، دائیں بائیں پروٹوکول، درہم دینار ڈیرم ڈیر. تو اس کو کیا حضرت بہلول کی بات سمجھ آئے. تو آگے سے کہتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت بہلول رو دیے. فرمایا ہارون او مندا ہے نہیں مندے ہے، او اے نہیں. حضرت صاحب ہر رات آخری پہر علماء تشریف فرمائیں اپنی شان کے مطابق اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ جلوہ گری فرماتے ہیں. اور پھر آواز آتی ہے ایھا السائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور سویرے جا کے لوکاں دے بوئے کھڑکانے جی آؤ دسو کتنے نے بے اولاد. سویرے جو جا جا کی مانو کہنا جی دسو کتنے نے جنہاں کل اپنا گھر نہیں، کتنے نے جنہاں دا کام نہیں، کتنے نے جنہاں دا کام چل نہیں رہا. آوازیں ایھا السائل لیکن ستے. آوازیں ایھا التوبہ، ہے کو ساڈے نال صلح کرن والا لیکن ستے ستے پے. کہ وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وقت گزر گیا حضرت. وہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہیں ہارون پھر جا رہا تھا، نظر پڑی تو اس دن حضرت بہلول قبرستان بیٹھے تھے حضرت. وہ نظر پڑی، رک گیا، آیا آ کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان. تو حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون بس جگہ ہی بدلی ہے، کام وہی کرن ڈیا تھا. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا. ہارون کو یاد آیا، اس نے کہا وہ بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت بہلول پھر رو دیے. فرمایا ہارون آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے. آج وقت ہے حضرت انہوں منا لی، آج وقت ہے انہوں منا لی. نیچے صاحب کل ساڑھے کل کوئی عذر نہیں ہوئے گا، کل ساڑھے کل کوئی بہانہ نہیں ہوئے گا، کل ساڑھے کل کوئی جواب نہیں ہوئے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ وکری بات ہے، نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتا ہوں. قرآن موجود ہے اپنی جگہ پہ. اور کیا اس دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم وکھرے ہو، آج مجرم وکھرے ہو، آج مجرم وکھرے ہو. اس دن اعلان ہونا ہے آج مجرم وکھرے ہو. آج وقت ہے اپنے اللہ نو راضی کریے. آج وقت ہے لنگ گیا تے ککھ بھی نہیں حضرت صاحب پلے رہنا ہے. آج اللہ نو مناؤ، ادا حق کے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کریں. لیکن دھیان ہی نہیں، خیال ہی نہیں. چلے گا صحابہ علیہم الرضوان. میں کل جمعے میں بھی کہہ رہا تھا جی کتاب کھولنا تھے کہ صفحے تو ود نہیں پڑھیا جاتا. کیسے لوگ تھے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علماء تشریف فرمائیں. یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور خادم رہا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کہیں تشریف لائے گئے
حضور نے نالین پاک اتارے, انہوں نے چک کے تے وکھی چ دے لینے. نبی علیہ السلام دا مبارک قصہ انہوں نے پڑھنا. نبی علیہ السلام کی مسواک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی. پہلے ابتدا میں آپ نمازی کو سلام کر سکتے تھے, نمازی سلام کا جواب دے بھی سکتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے کہیں دور بھیجا. حضرت عبداللہ بن مسعود چلے گئے, پچھو حکم آ گیا کہ نہ نمازی نو سلام ہوئے گا اور نہ نمازی سلام دا جواب دے گا. اب آپ کو نہیں پتا, آپ کو تو وہ پرانے حکم کا پتہ ہے. یہ حاضر ہوئے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے. ان کو تو وہ پرانے حکم کا پتہ تھا. انہوں نے آ کے سلام پیش کیا, نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. آپ فرماتے میری تے جان نکل گئی, میری تے جان نکل گئی. ایسا ککھ نہیں سن کر دے لیکن کنا ڈر دے اسی سارا کچھ کر دے لیکن ڈر دے کوئی. عبداللہ ابن مسعود یہ تو میری جان نکل گئی. میں پیچھے بہ کر رون لگ پیا, حضور میرا ناراض ہو گئے, میری سلام دا جواب نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کہتے یاد آئیں اس دن اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا, میں ٹھیک طریقے سے پورا نہیں کر سکا, شاید اس وجہ سے. کہتے حضور نماز پڑھتے رہے, میں پیچھے بیٹھ کے روتا رہا. کہتے حضور نے نماز ختم کی, مجھے پیچھے روتا دیکھا, پوچھے عبداللہ تو کیوں روندے؟ اسی کیتی سوڑے ہو, میں سلام پیش کیتا تسی جواب نہیں دیتا, میری جان نکل گئی. کتنے اللہ تے اللہ دا رسول میرے تو ناراض تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا عبداللہ میں تیرے ناراض نہیں, اللہ دا حکم آ گیا کہ نہ نمازی نو سلام کیتا جائے گا, نہ نمازی کسی دے سلام دا جواب دے گا. اتنے حضرت احساس ہی کسی نو نہیں کہ اللہ اور اللہ دے پاک رسول ساڑھے تو راضی نہیں کہ نہیں راضی. اس لیے بھائی جتھے جو جس حال وچو اپنے اللہ دی طرف آؤ حضرت, اور اپنے اللہ پاک نو راضی کرو حضرت. اپنے اللہ نہ لاؤ, نبی علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ. نہیں تے گل پھر ہوئی کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے. لیکن بات پھر وہی ہے, میں نے اس دن بھی عرض کی تھی, اے بول دی اے سن لیندے نے, لیکن انہاں دا مندا اے نہیں مندا, اے نہیں مندا. اینو مناؤ, اینو کھڑو کسے کاریگر کر حضرت, نہیں تے مروا چھڑے گا جے پڑھ کے. اینو کھڑو کسے ڈاکٹر کر حضرت, جڑا دا ٹریٹمنٹ کرے حضرت, جڑا دا علاج کرے, اینو پاک کرے, اینو ستھرا کرے, اینو سونا کرے حضرت, جڑا تربیت کرے دی حضرت. جڑا مجھے آج بھی یاد ہے ساڑھے حضرت صاحب کا نا کوڈ ورڈ تھا, مثلا سب میں نہیں کسی کو ذلیل کرنا. تو کو مرید ہونا تو انہوں پوچھنا بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے سواری کیتی جے؟ گھوڑے تو مراد اپنا نفس, کدی اپنے نفس تے سواری کیتی جے؟ کدی پائی جے نو نت, کدی پائی جے نو لگام حضرت. تے جنہیں تے پائی انہیں کو جگوں عرض کرنا, تے جڑا میرے ورگا سی انہیں کو سر تلے کر لینا. پائی انہوں نت حضرت, نہیں تے مروا دے گا حضرت صاحب. پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو, کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا وڑ دے مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ وہ اڈدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. حضرت باتیں تو بہت, لیکن مقصود یہ نہیں ہے بتانا کہ مجھے باتیں بڑی آتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ بھی آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, کچھ پلے پوے حضرت, کوئی سبق لے کے جائیے, کوئی گن من کے کھڑی ہے حضرت. میں نے تو کہا نا میرے حضرت صاحب تو کیونکہ صاحب حال تھے, باتیں دکھائی دیتے تھے حضرت. پیا پتہ لگتا ہی سکھن کیڑا آیا تے مزہ کیڑا لین آیا حضرت, سکھن لی کیڑا آیا تے چسکا لین کیڑا آیا. حضرت تو بولتے ہی نہیں تھے حضرت. ہم ایک گھنٹہ حضرت کے ساتھ بیٹھے, ایک گل نہیں کی تھی حضرت. تب غصہ لگتا تھا ہمیں بھی, میں خادم ہوں یار بھی کوئی نہیں دنیا بیٹھی, حضرت نے گل ہی کوئی نہیں سنائی. لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہیں سنا دے, کیونکہ خاصا دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. یہ شوق ہی نہیں کسی نے, تو پھر حضرت کو تکو تک ہی سے ادھر. وہ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں, ہمارے سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا نام انتقال کر گیا,
تو ایسے احباب کی ذرا خواہش ہوتی ہے کہ پھر کو بڑا ہی نام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے حضرت. تو اس وقت سیالکوٹ میں تو حضرت سے بڑا کوئی نام تھا نہیں, تو وہ سارے حضرت کی طرف آئے. حضرت مست کلندر جی, نہ کسی نہ لینی تو نہ کسی نہ دینی, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے. ایک ہمارے سیالکوٹ کی بڑی سیاسی شخصیت ہے, انہوں نے ایک دن مجھے بات سنائی, لیکن انہوں نے وعدہ لیا کہ جنی دیر جیوندا میں میرا نام نہ لئیو, مرا گا تو لے لئیو باوے. وہ جو ہوتے ہیں نا میئر کے الیکشن, وہ کسی نے پھڑ کھلا رہے انہوں نے, شریف آدمی سن حضرت, تو سمجھ ہو گئے کہ الیکشن میں کوئی نہیں جتنا. وہ کسی سیانے نے آخیا گل سن, اینے بوئے کھڑکان نہ چنگا کسی ایک دا کھڑکا لے, لیکن بوہا تگڑا ہوئے. وہ حضرت دے کول آ کے بہ گیا. سارے نے کہنا یار تو الیکشن تے کھلوتا ہے, کو تو کمپین ہی نہیں کرتا, تو جا کے کیم عبدالعی کا بہ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں میں بیٹھیا رہنا. حضرت کیم صاحب نے بھی کدی نہیں پوچھا کہ کیوں آ رہنا ہے. ادھر الیکشن دے دن نیڑے آئی جان, میرے اندر بھی وسوسہ. کہتے ہیں ایک دن میں ارادہ کر کے آیا کہ اج حضرت نو عرض کرنی ہے کہ حضور, کہتے جدن ارادہ کر کے آیا اس سے پہلے میں کچھ کہندا حضرت ہی بول پائے. کہنے لگے بھائی جی روز ہی آ کے بہ رہندے ہو, خیر تے آئے. کہتے ہیں میں عرض کی حضور چٹی داڑھی ہے, سنگیاں بیلیاں نے الیکشن تے کھلار چڑھیا, میں جویں دا ود دعا کرو چٹی داڑھی دی عزت رہ جائے. فرمان لگے اچھا بھائی جی اللہ خیر کرے گا. کہتے ہیں میں گھر ٹر گیا, میں باہر ہی نہیں آیا الیکشن والے دن. وہ ٹول وجیا میری گلی وچ, میں کیا رہے وہ جڑے دوجی پارٹی وہ لے کے آئی ہے ٹول. کہتے ہیں بیل وجی, میں باہر نکلیا, لوگ ہار لے کے کھلوتے, مجھے پتہ لگا میں الیکشن جیت گیا. مہر ہو گئے, موٹر والی گڈی آ گئی, ٹوں 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 کردیا جانا. کہتے ہیں میں کیم صاحب دا شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آیا. کہتے ہیں ایک دن پہ لنگا پیا تو وہ دھیان پی گیا, میں کیا بنو سا جتیا تے حضرت دی دعا نہ لے, تو گیا ہی نہیں کسی کو, چل شکریہ ادا کر. کہتے ہیں میں آیا مست کلندر اپنے اسی انداز سے بیٹھا سی, لیکن میرا انداز بدل گیا. پہلے میں انج بہننا ہونا سا, وہ دن میں آ کے تے انج بیٹھا. کہتے ہیں حضرت نے ایک باری میرے حل ویکھیا, لیکن پھر اللہ دے ولی نے معاف کر چھڑیا میرے, لیکن وہ میرا دماغ خراب. کہتے ہیں میں کیا حضرت پھر میں مہر ہو گیا ہوں شہر دا. فرمان لگے اللہ تانوں چنگا کرن دی توفیق دے. کہتے ہیں پھر دماغ کی خرابی. کہتے ہیں میں حضرت یہ کوئی کام شام ہویا تے دسیو. کہتے ہیں مجھے فرمان لگے بھائی جی تسی تے پاگل ہو گئے, اسی بھی ہو ہی ہیں تے تسی بھی ہو ہی ہو, اسی بھی ہو ہی ہیں تے تسی بھی ہو ہی ہو. ہوں تینوں کام دسنے نے, ساڈے ایڈے خراب دن آ گئے نے, اسی جنہاں دے بوئے بیٹھے ہیں ساڈے لیے وہی بڑے نے. حضرت مست کلندر حضرت کیا لگے کسی کی امیری سے, اس لیے حضرت نہیں ماننے جنازے کے لیے. لیکن وہ پھر کچھ تعلق پیار والے ہوتے ہیں, حضرت نہیں نہ ہوتی حضرت ہوتے. وہ کچھ اس طرح کے دوست آئے, حضرت چلے گئے. حضرت جنازہ فرمایا وہ بھی جنازہ پڑھائی. ہم گئے, لوگوں کا جمع غفیر تھا ایک, ہم بیچ میں سے گزرتے ہوئے آ کے, تو ابھی نہ 5 منٹ رہتے تھے. تو کوئی بندہ نا وہ کہتا ہے حکیم جی وہ 5 منٹ رہندے نے, کوئی گل ہی سنا چھوڑو آپ چپ. پھر کو 3 منٹ رہ گئے, پھر کو بندہ بولیا جناب 3 منٹ ہے نہیں, کوئی گل ہی سنا چھوڑو, پھر چپ. پھر ایک بندہ بولیا کہتا حکیم جی یہ 1 منٹ ہے تو کوئی گل ہی سنا دیو, پھر چپ. میں کیونکہ سامنے کھڑا تھا پہلی صف میں, مرید خادم نوکر, لیکن میرے دل میں بھی خیال آیا یار اینی دنیا ہے تو حکیم صاحب کو بھلا گل سنا ہی چھڑ دے. وہ جنازہ ہو گیا, دعا ہو گئی, ہم میرے اندر گل چل رہی سی بھائی, تو شاید کو حضرت نے نظر ماری کہ گل زبان تک آئی, باقی میری اینی ہمت کوئی نہیں. میں حضرت نے گل پوچھا, وہ میں عرض کی تھی میں حضور 3 باری لوگوں نے آخیا ہے تو تسی کوئی گل ہی نہیں سنائی. تو میرے تو سوال کا جواب دیا کوئی نہیں, میرے سوال میں سے سوال نکالا. مجھے فرمانے لگے, پنجابی بولتے تھے, مجھے فرمانے لگے بھائی جی کی ہونا سی گل سنایا. میں حضرت لوگوں نے کچھ سیکھ لینا سی, لوگوں کی کوئی تربیت ہو جانی سی. فرمانے لگے بھائی جی جیڑی میت مونڈے تے چوک کے لے آئے سن وہ کو سکھیا کھ نہیں, میں انہوں کی سکھانا سی. جیڑی میت مونڈے تے چک کے لے آئے سن وہ سکھیا کھ نہیں, میں انہوں کی سکھانا سی. اگر سب کو سیکھنا لا ہوئے تو پھر تے جگہ جگہ نظارے نہیں, اگر کو سیکھنا لا ہوئے تو جگہ جگہ کتاباں نہیں, اگر کو سیکھنا لا ہوئے تو جگہ جگہ. میں یہ ٹرن لیا, حضرت صاحب گڈی چ پئی گرمی لگے, اینی گرمی, تو بی بی نہ سڑک تے بہ کے پئی منگے, پتہ نہیں کدی سزا ملی اس مدرسہ.
ਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੰਘਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅਦਰੀ ਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, اپنے اللہ والے پاسے آؤ، اپنے اللہ دی طرف آؤ، دین دی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ، ذکر و اذکار دی طرف